رشتے سامان سے مضبوط نہیں ہوتے، آسائشوں سے مضبوط نہیں ہوتے، بڑے لگژری گھر سے مضبوط نہیں ہوتے رشتے۔ قرآن نے کہا کہ یہ تم ایک دوسرے کا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس۔ لباس کی مثال کیوں دی گئی؟ کبھی میاں بیوی میں اگر جھگڑا ہو بھی جائے، ظاہر ہے ایک گھر میں لوگ رہتے ہیں تو لباس ہیں، تو کبھی لباس دھلتا بھی تو ہے نا۔ کبھی ایسا ہو جائے میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے تو اس کا بھی حل بتایا گیا۔ ہم تو کیا رہے، ہماری بیٹی کو کہہ دیا تو بھائی آپ کی بیٹی کے ہے تو کیا ہوا، میاں بیوی ہیں، آپس میں کوئی بات ہو گئی۔ سیرت کے وہ پہلو ہیں جو ہمیں سیکھنے چاہیے کہ گھر کو بسانے کا طریقہ کیا ہے۔ نکاح کرتے وقت جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے وہ ہے کسی کی سیرت، اس کا کیریکٹر۔ معاشرے میں نکاح کرتے وقت زیادہ تر ہمارے یہاں یا تو اسٹیٹس دیکھا جاتا ہے کہ مالدار لوگ ہوں، یا پھر بیوٹی دیکھی جاتی ہے۔ سیرت کو بہت کم لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ لڑکی کے معاملے میں بھی یہی ہے اور لڑکے کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ اس کا کردار دیکھا جائے، محنتی ہے، ایماندار ہے، اچھے اخلاق کا ہے، اور خاتون میں بھی یہی دیکھا جائے کہ اچھی سیرت کی ہے وہ۔ لیکن دولت دیکھی تو ہو سکتا ہے دولت آج ہے کل ہو نہ ہو، حسن بھی مٹ جاتا ہے، لیکن کردار جو ہے وہ باقی رہتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کا جب پہلا نکاح ہوا تو وہ نکاح ہوا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ تو سیدہ نے، چونکہ ایک عرب کی بڑی مشہور تاجرہ تھی، بزنس وومن تھی، ان کے قافلے چلتے تھے، مال لے کر آتے، مال لے کر جاتے۔ تو جب آپ علیہ السلام کا شوہرہ ہوا مکے میں تو سیدہ نے پیغام بھیجا کہ کیا آپ میرا مال تجارت ملک شام لے جا سکتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے آفر قبول کی، اور جب مال تجارت لے جانے لگے تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ایک غلام میسرہ کو ساتھ بھیج دیا۔ کیوں بھیجا؟ تاکہ پورے سفر میں جو احوال ہوں وہ سارے واپس آ کے بتائے کہ لین دین کیسا تھا، معاملات کیسے تھے، اخلاق کیسا تھا۔ اور یہ بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ کسی شخص کو چیک کرنا ہو تو اس میں 3 باتیں دیکھو۔ کسی کو چیک کرنا ہو تو کیا دیکھو؟ 3 چیزیں دیکھو اس میں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ تھوڑا لین دین کر کے دیکھو، معاملات کر کے دیکھو، پتہ لگ جائے گا کیسا آدمی۔ کیونکہ ہمارے یہاں جبہ و دستار کو دیکھا جاتا ہے کہ کسی کو دیکھنا ہو تو اس نے کپڑے کتنے بڑے پہنے ہوئے، امامہ پاجامہ کتنا بڑا پہنا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ لیکن جو چیز دیکھنی چاہیے وہ یہ کہ وہ شخص لین دین میں کیسا ہے، اس کے ساتھ کبھی کوئی کاروباری معاملات، کوئی پیسے کا لین دین ہو، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ دوسری چیز جو بتائی گئی وہ یہ کہ اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھو۔ کیا کرو؟ سفر کرو، کیونکہ سفر ایک ایسی چیز ہے جو اچھے سے اچھا آدمی بھی کھل جاتا ہے۔ بھائی کوئی نشہ کرنے والا ہے، سگریٹ پینے والا ہے کوئی، اب وہ بھلے محفل میں 2 گھنٹے بڑے سکون سے بیٹھ جائے گا، لیکن اگر سفر کریں گے، اس کو طلب ہوگی تو وہ کہیں نہ کہیں جا کے تو خواہش کو پورا کرے گا۔ کوئی اور خصلت ہوگی اس کے بارے میں بھی آپ کو۔ تو سفر میں انسان کھلتا ہے۔ جب کہ آپ کسی کے روم میٹ ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ ٹریولنگ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں سب پتہ لگ جاتا ہے کہ یار یہ بظاہر تو بہت نیک اور پارسا بنتا ہے، لیکن سفر میں اس کا کیا ہے معاملہ۔ تو کسی کو چیک کرنا ہو کبھی تو اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھیں، آپ کو اچھے اچھے لوگ جو ہے وہ مطلب ان کے بارے میں ساری معلومات آپ کو مل جائے گی، اس کی خوبیاں بھی پتہ چلیں گی اور اس کی خامیاں بھی۔ تیسری چیز بتائی گئی کہ اس کے پڑوس میں رہ کے دیکھ لو۔ اگر سفر نہیں کر سکتے، اس کے پڑوس میں رہ کر دیکھو، یا پڑوسیوں سے معلومات لے لو، پتہ لگے گا رات کو گھر میں برتن بجتے ہیں یا نہیں بجتے، مطلب شور شرابہ گھر میں رات کو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، پتہ لگ جائے گا۔ پڑوسی سے زیادہ کون بہتر بتائے گا کسی کے بارے میں۔ تیسری بات یہ بتائی گئی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے غلام میسرہ کو بھیجا کہ سفر میں کہ آپ جائیں۔ ایک تو دیکھیں لین دین کا معاملہ کیا، دوسرا سفر میں اپنا بندہ ساتھ بھیج دیا،
اور مکے میں چونکہ پڑوس میں سارے ایک دوسرے کو جانتے تھے، صادق اور امین کا شہرہ تو تھا ہی میرے آقا کریم علیہ السلام کا۔ تو جب غلام واپس آیا اور آپ علیہ السلام مال تجارت بیچ کر جب واپس آئے تو دیکھیے قربان جاؤں آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں اس غلام نے آ کے جو بات بتائی۔ اس نے عموماً جو غلام ہوتے ہیں کسی مالک کے ساتھ کوئی رہتے ہیں تو وہ اپنے مالک کی تعریفیں کرتے ہیں کہ دوسرے کے بارے میں عموماً رپورٹس اس طرح کی نہیں آتی، لیکن اس غلام نے جو بات کی اس نے کہا میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جب میں ان کے ساتھ سفر میں تھا تو جہاں دھوپ ہوتی ابر کا ٹکڑا سایہ کرتا، اور جب شام کے بازار میں پہنچے آقا کریم علیہ السلام نے اور مال کو جب سجایا تو سب سے پہلے آپ کا مال بک گیا اور نفع بھی سب سے زیادہ کمایا۔ کیوں؟ وہ کیا یو ایس پی تھی، یونیک کیا تھا اس کے اندر؟ یعنی یہ بھی ایک مارکیٹنگ کا ایک طریقہ ہے۔ اب ایک ہی مارکیٹ میں سب لوگ مال سجا کے بیٹھے ہوئے، آپ کے مال میں کیا ایسی یونیک چیز ہے، آپ کی کیا اسٹریٹجی ایسی ہے کہ جس سے آپ کا مال جلدی بک جائے؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے جو طریقہ اختیار فرمایا وہ یہ تھا کہ آپ نے مال کے دو حصے کیے، مال کے دو حصے کیے، ایک کے پرائس کم تھے اور ایک کے زیادہ تھے۔ تو جب پوچھا گیا کہ اس کے پرائس کم کیوں ہیں تو آپ نے فرمایا کہ راستے میں بارش ہو گئی تھی، یہ مال گیلا ہو گیا تھا، اس کے ریٹ کم ہے، یہ مال خشک ہے، اس کے پرائس زیادہ ہیں۔ اب بازار میں یہ بات پھیل گئی کہ مکے سے ایک ایسا تاجر آیا ہے کہ جو اپنے مال کا عیب بتا کر بیچ رہا ہے، اپنے مال کا خود ہی عیب بتا کر بیچ رہا ہے۔ اب یہ اس بازار کے لیے بالکل ایک نئی بات تھی۔ لوگ تو عیب چھپاتے ہیں نا، مطلب کوڈٹ کرتے ہیں اس کو کہ کہیں کسی پہ ظاہر نہ ہو جائے۔ مطلب ہم کبھی کوئی چیز بیچنی ہو، ہمارے یہاں بھی قربانی میں نقلی دانت لگا کے بیچ دیتے ہیں لوگ، کلر کر کے بیچ دیا، مطلب چیز کچھ ہے بیچ کچھ دیا، تو کیوں؟ تاکہ مال بک جائے۔ ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے نا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، کسی مسلمان کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ مدینے کے بازار سے تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ نے ایک غلہ بیچنے والا تھا، تو آپ نے اس غلے میں ہاتھ ڈالا تو نیچے سے نمی تھی مال میں، تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ حضور نیچے گیلا، فرمایا اوپر خشک رکھا ہوا ہے نیچے گیلا رکھا ہوا ہے، یعنی مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہو۔ پھر فرمایا کہ جو مسلمانوں کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اب بتائیے ہم کتنا، ہمارے معاشرے میں دھوکہ دہی کتنی بڑھ گئی ہے، اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بیوقوف بنا دیا۔ بھائی آپ نے بیوقوف بنایا نہیں، آپ بیوقوف بن گئے ہیں، کیونکہ جھوٹ بولنے سے، دھوکہ دینے سے مال تو بک جائے گا لیکن برکت اس میں سے ختم ہو جائے گی۔ آج جو سوسائٹی میں رونا ہے مہنگائی کا اور اس کا اور اس کا، اس کی وجہ کیا ہے؟ برکت ختم ہو گئی۔ کیا پیسے نہیں ہے؟ پیسے سب کے پاس ہیں، کم ہے کیا؟ زیادہ ہے۔ اگر 20-25 سال پہلے چلے جائیں تو اتنی آسائشیں کہاں تھی، اتنی لگژری لائف کہاں تھی؟ جو آسائشیں ہمارے پاس ہیں بھائی وہ تو پہلے کے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھی۔ اکبر بادشاہ کی گھوڑی جو تھی وہ کالے کلر کی، اس کی وہ میری موٹر سائیکل سے زیادہ تیز تو نہیں بھاگ سکتی۔ اس کے کئی خدام مل کے جو پنکھا جلتے تھے وہ اس ایک پنکھے سے زیادہ تو نہیں چل پاتے۔ یہ تو 24 گھنٹے چل سکتا ہے، وہ 24 گھنٹے ایک آدمی چل سکتا ہے؟ وہاں تو شفٹیں لگتی تھیں۔ اب میں لاہور میں گیا کچھ دن پہلے تو شاہی قلعہ مجھے وزٹ کرایا گیا تو بتایا گیا کہ یہ دیکھیں کہ یہ بادشاہ کا وہ حمام ہے کہ ایک طرف سے گرم پانی آتا تھا اور ایک طرف سے ٹھنڈا پانی آتا تھا اور بادشاہ سلامت نہاتے تھے، اور یہ سہولت بادشاہوں کو میسر تھی۔ جو آج ہمارے گھروں میں گیزر لگتا ہے ہر ایک کو وہ سہولت میسر، اس کے 9 رتن بھی اتنی معلومات نہیں دے سکتے تھے جو ایک موبائل فون دے دیتا ہے۔ تو بادشاہوں سے زیادہ ایک آسائش والی لائف ہم گزارتے ہیں، لیکن ہمارے اندر جو ناشکری ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی، دھوکہ دہی بڑھ گئی ہے۔ برکت اس لیے
ختم ہو گئی۔ تو میسرہ نے آ کر سارا حال بتایا۔ اس نے کہا کہ مال بھی جلدی بک گیا، نفع بھی زیادہ ہوا۔ پھر آقا کریم علیہ السلام جب آئے تو آپ نے سارا حساب کتاب ان کے حوالے کیا۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، آپ نے جب یہ دیکھا کہ لین دین کا معاملہ بھی صحیح ہے، شہرت بھی بہت زیادہ ہے، اور سفر میں بھی معاملات بہت اچھے، اخلاق اور آپ کا پورے مکے میں آپ کا اخلاق، امانت اور آپ کی سچائی تو سب سے زیادہ بڑھ کر تھی، تو انہوں نے پیغام نکاح بھیج دیا، پیغام نکاح بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو قبول فرمایا۔ جب میرے آقا کریم علیہ السلام کا نکاح ہوا تو اس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے وہ 25 سال تھی، اور سیدہ کی عمر جو ہے وہ 40 سال تھی۔ کتنی؟ اور آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال، یعنی اپنی سے بڑی عمر کی خاتون سے آپ علیہ السلام نے نکاح فرمایا، اور یہ شادی جو ہے یہ پورے 25 سال یہ شادی چلی، یعنی آقا کریم علیہ السلام کا نکاح ہوا 25 سال کی عمر مبارک تھی، اور جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا تو اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 50 سال تھی۔ 25 سال یہ رفاقت رہی، اور جب تک سیدہ حیات رہی میرے آقا کریم علیہ السلام نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا، اور وہ ایسی مثالی شادی تھی کہ لوگ تو حضور سے محبت کرتے ہیں، سیدہ میرے آقا سے عشق کرتی تھی، یعنی مکے کی مشہور تاجرہ، بزنس وومن ہونے کے باوجود کبھی انہوں نے اپنے مال پہ، بلکہ اپنا مال بھی، اپنی جان بھی، اپنا وقت بھی سب حضور کی خدمت میں صرف کر۔ نکاح سے پہلے سیدہ کے پاس غلام تھے، کنیزیں تھیں جو ان کی خدمت کرتی، لیکن قربان جاؤں اماں خدیجۃ الکبریٰ پر کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں، اور جب کفار مکہ میرے حضور کو ستاتے تھے اور حضور گھر میں تشریف لاتے تو وہ آپ کی دلجوئی کرتی، فرماتی حضور آپ نہ گھبرائیں کہ پہلے کے انبیاء کو بھی ستایا گیا ہے، حضور یہ لوگ آپ کو نہیں جانتے، آپ کا مرتبہ نہیں جانتے، حضور کی حوصلہ افزائی فرماتی، ساتھ کھڑی رہیں، حتیٰ کہ شیب ابی طالب میں جو 3 سال گزارے مسلمانوں نے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے اور آل نبوت نے وہاں پہ جو وقت گزارا، تو اس 3 سال کے عرصے میں جہاں سوکھے پتے کھا کر چمڑا ابال کر گزارا کیا گیا، یعنی کفار نے محاصرہ کیا ہوا تھا اس گھاٹی کا جسے شیب ابی طالب کہتے تھے، 3 سال وہ عرب کی عظیم تاجرہ بھی حضور کے ساتھ وہیں محصور رہی، کبھی ایک حرف شکایت کا لے کر زبان پر نہیں آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ یہی وہ فارمولہ ہے جو نکاح کو کامیاب کرتا ہے، یعنی ایک دوسرے کا احترام کرنا، ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینا۔ اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو کبھی مال کا تانا نہ دیں۔ رشتے ہمیشہ جو مضبوط ہوتے ہیں نا، وہ ہوتے ہیں اعتماد سے مضبوط۔ کس چیز سے مضبوط ہوتے ہیں؟ سامان سے مضبوط نہیں ہوتے، آسائشوں سے مضبوط نہیں ہوتے، بڑے لگژری گھر سے مضبوط نہیں ہوتے۔ رشتے جو مضبوط ہوتے ہیں وہ کس چیز سے مضبوط ہوتے ہیں؟ اعتماد سے۔ اگر میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اعتماد ہے نا تو یہ رشتہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور اگر اعتماد نہیں ہے، ٹرسٹ نہیں ہے، تو یہ رشتہ ویک ہونا شروع ہو جائے۔ قرآن نے کہا کہ یہ تم ایک دوسرے کا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس۔ میاں بیوی کی جو مثال قرآن نے دی وہ لباس کی مثال دی کہ وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ اب لباس کی مثال کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ لباس آپ کی پروٹیکشن کرتا ہے۔ لباس آپ کو سب سے پہلے تو آپ کے عیب چھپاتا ہے۔ لباس پہلا کام کیا کرتا ہے؟ عیب چھپاتا ہے۔ دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ آپ کی پروٹیکشن کرتا ہے، سردی سے، گرمی سے آپ کو بچاتا ہے۔ تو میاں بیوی سب سے پہلے ایک دوسرے کے عیبوں پہ پردہ ڈالے۔ اگر کہیں کوئی کمی کجی ہو جائے
تو وہاں پہ ایک دوسرے پر پردہ ڈالنا چاہیے کہ لباس کا کام کیا ہے؟ عیب چھپانا، عیب چھپانا. اور دوسرا زینت دینا، یعنی اچھا لباس جو ہے کوئی پہن لے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ زینت ہوتی ہے نا، بیوٹی آتی ہے اس میں. جتنا اچھا لباس پہنے گا اتنا اچھا لگے گا. تو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے لگنے چاہیے، ایک دوسرے کی عزت ہے وہ. اور تیسری بات یہ ہے کہ پروٹیکشن ہے. سرد اور گرم ماحول میں ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے. لائف میں سردی بھی آتی ہے، گرمی بھی آتی ہے. اس رشتے میں رسپیکٹ ہونی چاہیے. شوہر بیوی کی عزت کرے، اس کو عزت دے. بیوی جو ہے وہ دولت سے زیادہ عزت اسے چاہیے ہو، اور بیوی جو ہے وہ شوہر کی رسپیکٹ کرے. گھر کا ماحول اچھا ہو جائے. یہ 2-3 باتیں ایسی ہیں جو بہت اہم ہیں، اور یہ گھروں میں یہ پیغام میسیج جانا چاہیے کہ رسپیکٹ بہت زیادہ، عزت دیں ایک دوسرے کا خیال رکھیں. کبھی میاں بیوی میں اگر جھگڑا ہو بھی جائے، ظاہر ہے ایک گھر میں لوگ رہتے ہیں تو لباس ہے تو کبھی لباس دھلتا بھی تو ہے نا، لباس بھی تو دھلتا ہی ہے نا، کبھی دھل جانا چاہیے، اس میں کیا ہے. لیکن دھلنا اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ وہ صاف ستھرا ہو کے اور صاف بہتر لگے. تو کبھی ایسا ہو جائے میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے تو اس کا بھی حل بتایا گیا. ایک مرتبہ میرے آقا کریم علیہ السلام جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف اور پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ تو سیدہ نے بتایا کہ حضور وہ تو آج کسی بات پہ گھر میں تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی، وہ باہر چلے گئے. اب دیکھیے اس بات کو ذرا سنیے، بڑی اہم بات بتا. کہا جی گھر میں کچھ لڑائی ہو گئی اور وہ باہر تشریف لے گئے. حضور علیہ السلام باہر تشریف لائے اور حضرت علی کو ڈھونڈتے ہوئے آپ انہیں ڈھونڈ رہے ہیں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا کہ حضرت علی جو ہیں وہ مسجد میں مٹی کے فرش پر آپ لیٹے ہوئے، مٹی کے فرش پر لیٹے ہوئے. تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے محبت سے انہیں اٹھایا اور کہا یا ابو تراب، اٹھو اے مٹی کے باپ، اٹھو پیار سے، یا ابو تراب. حضرت علی نے جب یہ پیاری آواز سنی تو جھوم کر اٹھے اور لبیک یا رسول اللہ کہا. اور یہ لقب ہے آپ کا ابو تراب، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب عطا اے مٹی کے. اور اسی بات کو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی بیان فرمایا اپنے کلام میں کہ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، وہ حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. اور ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کن یا ابو تراب. اب اس واقعے میں جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ، اور یہ میں ایک ایسا وظیفہ ہے اگر کوئی بھی شوہر اس پہ عمل کرے گا اس کے گھر میں کبھی پھڈا نہیں ہو. وہ کیا ہے کہ میاں بیوی میں اگر کبھی کوئی بات ہو جائے، کبھی کوئی بات ہو جائے تو شوہر کو چاہیے کہ باہر نکل جائے. شوہر کو چاہیے کہ وہ اٹھے خاموشی سے، پہلے سن لے ساری بات. جب وہ سنا چکے تو تھوڑی دیر کے لیے باہر چلا، اور باہر جا کے کہیں ایسی جگہ نہ چلا جائے. یہ بھی سکھایا باب العلم نے. کیا فرمایا کہ اپنے گھر سے نکلو تو کہاں جا کے لیٹنا ہے؟ مسجد میں. یہ نہیں کسی اور کے گھر میں جا کے لیٹ رہے کہ نہیں. وہ یہ بھی سکھایا کہ لیٹنا کہاں ہے جا کے. تو حضرت علی کہاں جا کر سوئے؟ مسجد میں. تو آپ بھی چلے جائیں مسجد میں،
نماز پڑھیں، 2 رکعت نفل پڑھیں، اللہ سے فریاد کریں، اللہ میرے گھر کا ماحول اچھا ہو، یہ طریقہ بتایا نا۔ ہو سکتا ہے حضرت علی نے وہاں نوافل ادا کی ہو، نماز ادا کی ہو، پھر اس کے بعد لیٹ گئے ہوں۔ تو جب شوہر گھر سے نکل جاتا ہے اور خاموش ہو کے نکل جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ گھر کا ماحول، تھوڑی دیر کے بعد بیوی کو بھی احساس ہوتا ہے کہ میں نے زیادتی کر دی، دیکھو ابھی تھکا آ رہا ہے اور میں نے اس کو سنا دی، اور وہ دیکھو کھانا بھی نہیں کھایا اس نے، یہ تو وہ احساس پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ احساس پیدا ہوتا ہے تو جب تھوڑی دیر کے بعد وہ گھر آئے گا تو ماحول کافی حد تک کنٹرول ہو جائے۔ ایک تو حضرت علی نے یہ بتایا کہ اگر گھر میں ایسا ہو تو کہاں جانا ہے؟ مسجد میں جانا ہے، اور جا کر لیٹ جائے، کیونکہ جب غصہ انسان کو آتا ہے نا تو وہ اگر کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے تو وہ لیٹ جائے، اس سے غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وضو کر لے تو بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے، نماز پڑھ لے تو بالکل ہی غصہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن جتنا آپ گفتگو کرتے رہیں گے اس وقت وہ معاملہ اتنا بھڑکتا چلا جائے گا، یعنی آپ اور اس پہ جلدی پہ جو ہے وہ تیل چھڑک رہے ہیں، کچھ آپ کہہ رہے ہیں کچھ وہ، تو یہ سیرت کے وہ پہلو ہیں جو ہمیں سیکھنے چاہیے کہ گھر کو بسانے کا طریقہ کیا ہے، اور ہستی کون سی ہے؟ باب العلم۔ اور پھر اس پر دیکھیں بڑی خوبصورت بات جو ابھی ذہن میں آئی وہ یہ ہے زاہد بھائی کہ باب العلم نے بتایا کہ گھر میں لڑائی ہو تو اس کو کیسے صحیح کرنا ہے۔ پھر جو علم کا جو شہر ہے میرے آقا کریم علیہ السلام، آپ نے کیا بتایا؟ اس میں میسیج تھی کہ اگر داماد سے غلطی ہو گئی، اگر کوئی سسر ہے، تو جب بیٹی نے کہا کہ شوہر ناراض ہو کے گیا تو شوہر پہ برسنے کے بجائے آپ نے جا کے بڑے پیار سے ان کو اٹھایا اور دلجوئی کی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی اگر بڑے اس وقت کردار ادا کریں گھر میں تو گھر کا ماحول اچھا ہو جاتا۔ ہم تو کیا رہے، ہماری بیٹی کو کہہ دیا تو بھائی آپ کی بیٹی ہے تو کیا ہوا، میاں بیوی ہیں، اس کیا ہو۔ تو اگر اس طرح کے معاملات گھروں میں سیٹ ہوں، ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں تو گھر کا ماحول اچھا ہونا شروع ہو جاتا، بہتر ہونا شروع ہو جاتا۔ تو جو باتیں خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو رشتہ کرتے وقت سیرت کو دیکھنا چاہیے، کیریکٹر کو دیکھنا چاہیے، پیسوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ خوبصورتی اور بیوٹی اگر سیرت کے ساتھ ہے تو سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے، لیکن پہلی چیز جو ہے نا وہ سیرت ہونی چاہیے۔ شریف لوگ ہوں، اچھے لوگ ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ تو اگر یہ چیزیں دیکھ کر نکاح کیا جائے اور سادگی کے ساتھ نکاح کیا جائے، جو معاشرے میں خرافات بڑھتی جا رہی ہیں شادی بیاہ کے موقع پر، میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس میں مہر کم ہو اور خرچ کم ہو، یعنی سادگی کے ساتھ جو نکاح ہو، جو شادی سادگی میں ہو وہ برکت والی ہے۔ اب ہمارے یہاں تو عجیب و غریب جو رسمیں معاشرے میں، بھلے مہنگائی کتنی پہنچ گئی لیکن شادی بیاہ میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ کیا سادگی میں نکاح نہیں ہوتے؟ جب شادی ہال نہیں تھے کہ شادیاں نہیں ہوتی؟ ابھی کووڈ میں لوگوں نے گھروں کی چھتوں پر اتنے سے جو یہ بیٹھے ہوئے، ہم اتنی گیدرنگ میں شادیاں ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، کئی جگہوں پر میں گیا، مختصر سے لوگ ہیں، نکاح پڑھایا، رخصتی تو ہوا یا نہیں ہوا کووڈ میں؟ لیکن ہم چونکہ اب کووڈ نہیں ہے تو پھر وہی چیزیں شروع ہو گئی۔ تو نکاح کو ہمارا معاشرہ مشکل کرتا چلا جاتا، اور یہی وجہ ہے کہ برائیاں معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اگر نکاح کو آسان کریں، سادگی سے نکاح ہو، مسجد میں نکاح ہو، اور اس کے بعد ولیمہ جو ہے وہ بڑے احسن طریقے سے کر کے لیکن ہم چونکہ ابھی میں ایک شادی میں گیا، شادی کیا تھی وہ مجھے بعد میں پتہ چلا، وہاں پہ وہ ایک بچہ ہے ہمارے یہاں آتا ہے، اس نے کہا میری بہن کی شادی ہے، آپ تشریف لائیں، تو میں چلا گیا، تو پتہ چلا وہاں پہ انگیجمنٹ تھی۔ وہ کیا تھی؟ انگیجمنٹ، یعنی شادی ہال پورا بک کیا ہوا ہے، خود کرائے پہ رہتے ہیں اور شادی ہال بک ہے، دونوں فیملیز آئی ہوئی ہیں، اتنا کئی طرح کے کھانے بنے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی اتنے میں تو پوری شادی نہیں بڑھ جاتی، اتنے میں خالی یہ انگیجمنٹ پہ اتنا خرچہ کیا گیا ہے۔ تو نہیں ہے، ادھار لیں گے، کچھ کریں گے، لیکن وہ ساری رسومات جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے۔ اس سے کیا ہو رہا ہے
کہ اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو، نکاح مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اب جس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں وہ کیا کرے گا؟ دین تو سکھا رہا ہے یہ کہ سادگی کے ساتھ نکاح کرو، اور معاشرے میں ہماری رسمیں جو ہے نا دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور اس سے پھر یہ جو انگیجمنٹ اور یہ مہندی اور یہ فلاں، اور اس میں پھر آپس میں مقابلے بازی شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں پھر آپس میں اختلافات کی بنیاد وہیں سے پڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو سمپل اور سادہ طریقہ اگر اختیار کریں جو دین کا طریقہ ہے، اس سے برکت بھی ہوگی اور گھر میں خیر بھی نازل۔ یہ کچھ سیرت کے پہلو تھے جو میں نے چاہا کہ چونکہ موقع شادی کا ہے، میری دعا بھی ہے وقاص بھائی کے لیے، بڑے ہمیشہ خدمت گزار بھی ہیں، اور میں نے انہیں ہمیشہ جو ہے وہ ایک اچھی عادت و اطوار کا پایا، لوگوں کا خیال کرنے والا پایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی شادی کو خانہ آبادی فرمائے، دونوں خاندانوں کو آپس میں محبت عطا فرمائے، اور اس گھر پر، اس گھر کے مکینوں پر اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ میرا اور آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں مقبول۔